ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. بہت ہی دلچسپ صورتحال بنی ہوئی ہے اور اس کی دلچسپی کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2 سینئر منسٹر، ان کا تعلق پرانا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. ان کی جو لائلٹی اپنی پارٹی کے ساتھ جو اور اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ وہ بالکل اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے. وہ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. ایک طرف خواجہ آصف صاحب ہیں اور دوسری طرف راول پنڈی سے حنیف عباسی صاحب ہیں. اب کیوں کر یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ آپ پبلک اسپیٹ کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے، یہ تو ہم جانیں گے حسن ایوب سے اندرونی کہانی. لیکن وہ کہہ کیا رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں خواجہ آصف صاحب اور حنیف عباسی صاحب. خواجہ صاحب آپ کو پتہ جب سیلابی ریلا آیا انہیں کہا جی میرے شہر نو تے کھا گئے نے یہ دو وہاں پہ انکروچمنٹس ہیں، اور اس کا پھر جواب حنیف عباسی صاحب کی زبانی سنیے. یہ ہمارے اعمال ہیں کہ اتنی بڑی کیٹاسٹروفی جو ہے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. اس میں قطعی طور پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. میں نے سب جگہ جو ہے پھرا ہوں، اپنے حلقے میں بھی، اپنے حلقے سے تھوڑا باہر بھی گیا ہوں. گڑھوں کے اندر 6 فٹ 10 فٹ جو ہے گہرائی کے اندر لوگوں نے پلاٹ بنا کے بیچ دیے ہیں. زمین جو ہے وہ کسی دریا کی زمین ہے، اور اس کے اوپر ستم ظریفی. میرے حلقے میں کیا ہوا کہ ایک زیڈ کے بی نامی کنٹریکٹنگ کمپنی ہے، ہمارے اپر ہاؤس میں وہ موجود بھی ہیں، انہوں نے تباہ کر دیا سارا شہر. جو میں راول پنڈی کی بات یہ کروں کہ راول پنڈی میں انکروچمنٹ ہے اور میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے اپنے حلقے کے اندر تو وہ رونا کسی اور پہ ڈالنے کی بجائے اپنی ذمہ داری قبول کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں. ہمارے ہاں بھی بڑے ہم نے کانٹریکٹرز دیکھے، ٹھیکیدار دیکھے، کام کروائے. ہم نے تو کسی کانٹریکٹر کو بلیک میل نہیں کیا. پھر خواجہ آصف صاحب نے پچھلے دنوں نیشنل اسمبلی میں بلدیاتی نظام کی افادیت کے اوپر بات کی. یہ بھی ناگوار گزری ہے عباسی صاحب کو. جناب اسپیکر، بلدیاتی ادارے جو ہے ہمارے ملک میں بالکل وہ بے دست و پا ہیں. کیا آپ کا سسٹم جو ہے ڈیوالو ہوا ہے شہر کے لیول پہ یا گاؤں کے لیول پہ یا تحصیل کے لیول پہ یا ضلع کے لیول پہ؟ نہیں ہوا. لیکن ہم بلدیاتی اداروں کو ایک سیاسی مقاصد کے لیے ٹول سمجھتے ہیں کہ جی لوکل باڈیز نہیں ہوئے، جی فلاں نہیں ہوا. 40 سال کا نظام گندا ہے. بھئی 40 سال تک آپ اس نظام کا حصہ رہے ہیں، آج بھی اسی نظام کا حصہ ہیں، اسی کو گالیاں دے رہے ہیں. پھر خواجہ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وقت جو ہے ہائیبرڈ نظام کی وہ جو مالا جپ رہے ہیں. یہ بات جب عباسی صاحب کو پتا چلا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی تسی اپنے منہ دے اوتے تسی پتہ نہیں تھپڑ مار رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. سنیے دونوں کے اس ایشو کے اوپر جو کلمات ہیں. شہباز شریف کی قیادت میں یہ ہائیبرڈ سسٹم کامیاب ہو رہا ہے. اپنے ہی نظام کو ہائیبرڈ نظام کہہ رہے ہوتے ہیں. یہی سارا کچھ ہم نے یہاں بیان کرنا ہے تو پھر حکومت سے اٹھ کر ہمیں اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے. یہ باتیں اپوزیشن والی حکومتی بینچوں میں زیب نہیں دیتی. یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے یہ پرہیپس ان 78 ایئرز ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ اس کو جاری اور ساری رہنا چاہیے. یہ پرفارم کر رہا ہے، اس سے آپ کے انڈیکیٹر سارے صحیح ہوئے ہیں. یہ ایک ہم نے ایک فارملائز کر دیا ہے یہ نظام جو ہے. میری دعا ہے کہ یہ نظام آگے چلے. کبھی آپ ہائیبرڈ نظام کی بات کرتے ہیں اور اپنے ہی منہ پہ تماچا مارنے والی بات ہو جاتی ہے کہ ہم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام کے تحت ہماری حکومت چل رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان جو ہے کبھی انہوں نے اس چیز کو کیا ایڈمٹ کیا؟ کیا ہمارے ترجمان نے، ان کے ترجمان نے کسی جگہ ان کے انفارمیشن منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی؟ نہیں دی. چودھری غلام حسین صاحب، مطلب اس لیے میں پہلے آپ کے پاس اس سٹوری کے حوالے سے آیا ہوں. آپ دونوں کو پرانا جانتے بھی ہیں. مطلب یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کے اوپر بات کر کے پارٹی قیادت کو سنا رہے ہیں، سسٹم کو سنا رہے ہیں؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. آپ ہی اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالیں، کوئی ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کے اندر رسا کشی ہے اور یہ جو اختیارات کی جنگ ہے، اقتدار کے اور پرکس اور پریولیجز کے اوپر جو لڑائی جھگڑا ہے نا، میں تو جب سے سیاست میں آیا ہوں اور وہ لمبا عرصہ ہے. یعنی ایک طرف شیر رشید تھے، بابا سوشلزم کراتے تھے، مصطفیٰ کھار گورنر تھے، وزیر اعلیٰ تھے، وہ ایک دوسرے سے سلام دعا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی طرح جو یعنی ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی اس کے اندر بھی بہت سارے سیکٹری منسٹرز کے خلاف ہوتے تھے. آگے چل جائیں، آج آ جائیں، اس سے ذرا پہلے چودھری نثار علی خان جو ہیں، بہت بڑا نام ہے سیاست میں، اور وزیر داخلہ تھے اور یہی وزیر دفاع تھے خواجہ آصف. ان کی بول چال بھی نہیں تھی.
تو اب یہ ایک نیا محاذ کھل گیا ہے. اس طرح وہ پبلکلی بہت سارے ایک لوگ دوسرے کو ہیں. ٹارگٹ نہیں کیا. جی چیف صاحب. نہیں پبلکلی بھی. اور ابھی محترمہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی، ان کی آدھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں، اور آدھے ایم پی ایز اور کئیوں کے بارے میں انہوں نے آرڈر دیے ہوئے ہیں کہ ان کا کوئی کام نہیں کرنا، جائز یا ناجائز تو بعد کی بات. تو یہ، اور ادھر جب عمران خان گورنمنٹ تھی اس میں دعائی رب کی، ایک اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، باقی پھر کسی دن آپ کو تفصیلات، کہ پریزیڈنٹ عارف علوی جو ہیں انہوں نے 21 بندوں کی میٹنگ کی، جس میں بڑے بڑے وزراء، چیف منسٹر، دوسرے تیسرے، میں اب کی تفصیل میں نہیں جاتا، ان میں سے 21 بندوں میں سے 20 بندوں نے کہا کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے ہمارا بٹا بٹا رہی ہے، اور خان صاحب نے جو وزیر اعظم تھے اور پارٹی کے ہیڈ بھی، انہوں نے وہ ان کی جو سفارشات تھی انہوں نے سنی انسنی کر دی اور ردی کے ٹوکری میں پھینک دی. تو یہ پارٹیوں کے اندر جو ہے نا رسا کشی اور محاذرائی اور اختیارات کی جنگ جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. حسن آپ اب جو ہے علی امین گنڈا پور کی، علی امین گنڈا پور جو ہے ان کی آدھی پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے ان کے ساتھ ان کی طول تکرار ہو رہی ہے. اب یعنی اتنی کافی ہے یا اور بھی چاہیے؟ نہیں کافی مثالیں آپ نے دے دی. حسن آپ نے بتایا کہ یہ شاید لاسٹ الیکشن تھا، اس کے بعد وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، تو لگ رہا ہے کہ کچھ شاید یہ جو وزارت جس کے اوپر موجود ہیں، مطلب انہوں نے کافی کوئی کریز سے باہر نکل کے کوئی چھکے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شاید وزارت سے بھی کوئی آگے پیچھے ہو جائے. دیکھیں بات یہ ہے، یہ پرائم منسٹر ہیں، کیپٹن آف دا شپ وہ ہیں، وہ جس کو جہاں پر چاہیں وہ رکھیں. کسی کو اگر وہ اس سے وزارت کا قلمدان واپس بھی لینا چاہیں تو پرائم منسٹر کا یہ سوابدیدہ اختیار ہے، چاہے وہ خواجہ صاحب ہیں چاہے وہ حنیف عباسی صاحب ہیں. یہ منشا پرائم منسٹر کی اپنی ہے اور نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوگا جی اینڈ میں. تو لیکن بظاہر آپ کو یہ لڑائی اس کی وجہ کی نظر آتی ہے. دیکھیں کچھ باتیں تو سچی کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ کانوں کو بھی سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہیں، کیونکہ ان کا جو منصب ہے وہ اس کا مطلب جسٹیفائی نہیں کرتا. پھر وہ وزارت کا حصہ نہ ہو، وہ کابینہ کا حصہ نہ ہو، وزارت چھوڑ کر اگر وہ بیٹھیں تو اور یہ باتیں کریں ایسا سینئر پارلیمنٹیرین، تو ان کی آواز میں زیادہ جان بھی ہوگی، اثر بھی ہوگا. اور پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا جو انہوں نے اپنی وزارت کی قربانی دے دی. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہائیبرڈ سسٹم کی جو بات کی ہے خواجہ صاحب نے، وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، نظام تو ہائیبرڈ سسٹم ہے. عباسی صاحب کیوں نہیں اچھی بات لگی؟ بس عباسی صاحب کو تو دیکھیں حقیقت تو یہی ہے، ہائیبرڈ سسٹم ہے اور یہ ڈیلیور کر رہا ہے. اور یہ ہائیبرڈ سسٹم جو اگر ڈیلیور کر رہا ہے، کیا ہوتی ہے ویسے ہائیبرڈ سسٹم کی؟ مجھے ہائیبرڈ سسٹم یہ ہے جہاں پر آپ کی سول اور عسکری قیادت دونوں مل کر ملک کو چلائے، جو ڈیسیژن میکنگ میں کولیکٹیو جو ہے وہ وزڈم کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا بھی آپس میں چل رہا ہو آئین کے مطابق، تو اسی کو ہائیبرڈ سسٹم کہتے ہیں نا جی. تو یہی ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے اس وقت. جس طرح ایس آئی ایف سی ہے، اس میں کوئی معیشت سے متعلق کوئی امور جو ہیں جس میں فیسلیٹیشن کے لیے اس میں فائنینشیل انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ایس آئی ایف سی میں سے کچھ 1 روپیہ بھی جو پاک فوج ہے وہ نہیں لے گی، لیکن فیسلیٹیٹ کرے گی. تو وہ کام ان سے لیا جا رہا ہے جس طرح سیلاب میں وہ کام کر رہے ہیں، کام کرے نہیں کرے، اسی طریقے سے کام کروا رہے ہیں پرائم منسٹر. تو اس بات کو ہائیبرڈ سسٹم اگر کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہے. پہلی بات یہ ہائیبرڈ سسٹم ہی ہے. نہیں بھائی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم اچھا ہے، تو پھر پرائم منسٹر بھی کہے کہ ہائیبرڈ سسٹم میں کوئی اور تو بندہ کہتا نہیں، ساڑھا ایک منسٹر ہے وہی کہتا ہے ہائیبرڈ ہائیبرڈ ہائیبرڈ. اچھا ہے کہ آپ نے بھی جی ہائیبرڈ سسٹم مزید ہائی لائٹ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے. اور یہ جو عباسی صاحب کو پرابلم ہے، تو عباسی صاحب کے لیے یہی ہے کہ پرائم منسٹر سے پوچھ لیں ایک دفعہ، پھر پرائم منسٹر جو بات ہائیبرڈ ہے یا نہیں ہے. ہائیبرڈ ہے یا نہیں ہے.